ہم ایسے شیعہ نہیں بننا چاہتے کہ جو خانقاہوں میں چلے جائیں اور پوری رات اللہ اللہ کرتے رہے. ایسے مسلمان بن جائیں جو صلو علی الحبیب تو کہے لیکن یہ پرواہ نہ ہو کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. جو رسول کے روزے کی جھنڈیاں تو اٹھائیں لیکن یہ پرواہ نہ ہو کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کتنے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. قوم تبھی زندہ ہے جب اس کی آواز ہو. فرمایا تم ایک بدن کی طرح ہو, مسلمان بدن کی مانند ہے. حدیث رسول ہے, اگر میرے پاؤں میں تکلیف ہوگی تو میں چیخوں گا, اگر میرے آنکھ میں تکلیف ہوگی تو میں چیخوں گا. یہ کیسا مسلمان ہے؟ کسی اور مسلمان کے گلے کاٹے جائیں, بچوں کو مارا جائے, یتیم کیا جائے, لیکن اس کے دل کے اندر درد پیدا نہ ہو. ارے کربلا تو دلوں کو زندہ کرنے کا نام ہے. پوچھا نا رسول سے, یا رسول اللہ دل مردہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا قسی القلب بندے کی ایک نشانی ہے, مردہ دل بندے کی ایک نشانی ہے. یا رسول وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا جمود العین, آنکھوں کا خشک ہو جانا, یہ قساوت قلب کی نشانی ہے. اللہ نے ذکر حسین کے ذریعے سے شیعوں کے دلوں کو قسی ہونے نہیں دیا. دنیا کی کوئی قوم اتنا نہیں روتی جتنا شیعہ علی ابن ابی طالب روتے ہیں. رہبر معذب کے جملے ہیں. یہ نعرہ یزیدیوں کا نعرہ تھا کہ دین سے سیاست کو الگ رکھا جائے. امام حسین کا ایکٹ سیاسی ایکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ صلح امام حسن ایک سیاسی ٹیکنیک ہے کہ نہیں ہے؟ جنگ صفین ایک سیاسی ایکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے 5ویں امام, آپ کے 11ویں امام, آپ کے 7ویں امام, آپ کے 8ویں امام ولی عہد بن رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ سیاست میں ہونا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ حاکمیت جس کے پاس ہوتی ہے اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتے ہیں. کس طرح معصومین نے ہارون کے دربار میں اپنے بندے بھیجے, دشمن کو پتا تک نہیں تھا کہ یہ کس کا چاہنے والا ہے, معصوم کا چاہنے والا ہے. زندان کے دربان تک معصومین کو چاہنے والے ہوتے تھے. یہ مکتب ایسے نہیں پھیلا, پوری پلاننگ کے ساتھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے مکتب کو پھیلا دیا. ہم نے اس کو معجزات کا مکتب بنا دیا. مکتب معجزات سے نہیں بھرا, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے آگے بڑھا ہے. ایک تو پتہ نہیں ہمارے پاکستان میں اتنے معجزے کیسے ہوتے ہیں. ہر دوسری گلی میں جاؤ ایک معجزہ, کبھی دیوار سے پانی آ رہا ہے, کبھی حلوے پہ پنجہ آ رہا ہے. یہ دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں؟ یہ کمزور العقیدہ اور ایمان معاشرے کی نشانی ہے. کس کے ذہن میں ہے کہ جب تک معجزہ نہیں ہوگا تب تک گویا حضرت عباس کی فضیلت نہیں بڑھے گی. بھئی معجزہ ہو نہ ہو, عباس کو جو فضیلت ملی ہے وہ اللہ نے دی ہوئی ہے. یہ کمزور معاشروں کی نشانیاں ہو جاتی ہیں. پھر اس کے کمرشلزم آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک خاتون کہنے لگی مولانا ہم کسی گھر میں گئے, وہ کہہ رہی ہیں معجزہ ہوا ہے. میں نے کہا مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کہا تم گنہگار ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا. مطلب نظر مجھے آ رہا ہے, پنجہ مجھے نظر آ رہا. مجھے کیوں نہیں آ رہا؟ کہا نہیں کیونکہ آپ گنہگار ہو, آپ کو نہیں آ رہا. 4-5 آئی ہیں ان کو تو نظر آ رہا ہے. نسلوں کو تعلیمات اہل بیت کی طرف آگے لے کر جائیں. اس سے بڑا معجزہ ہے کہ 40 میں 21 ملین لوگ جا رہے ہیں. اس سے بڑا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حرارت غم امام حسین آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے. یہ معجزہ ہے جس کے لیے رسول فرماتے ہیں. یہ قسم کھا کے سیدہ زینب نے کہا واللہ لا تمحو ذکرنا یزید, میں زینب قسم کھا کے کہہ رہی ہوں تو کچھ بھی کر لے, ہم اہل بیت کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. ذکر کا زندہ رہنا, گریے کا زندہ رہنا, دن بدن لوگوں کا تشیع میں آنا, کیونکہ یہ ایک لوجیکل مکتب تھا. جب آپ اس کو ان لوجیکل بنا دو گے, اس کے اندر ایسی چیزیں لاؤ گے جن کا عقل اور لوجک سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو لوگ اس مکتب کی طرف نہیں آئیں گے. کتنے لوگ انقلاب اسلامی کے بعد شیعہ بنے, یہ آپ کی سوچ ہے. ہم تو پاکستان سے نکلتے نہیں ہیں زیادہ, یعنی صرف ایک ملک میں ایک زکزکی صاحب 12 ملین لوگوں کو شیعہ بناتے ہیں. ایک تیجانی سماوی صاحب تیونس میں 5 لاکھ لوگوں کو شیعہ بناتے ہیں. کتنے انگریز. اس 40 میں مجھے ایک جرمن خاتون ملی, یعنی دیکھ کے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا جرمن ہے. وہ کڑا بھی پہنا ہوا ہے, کالے لباس بھی پہنا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ فکر اہل بیت کی وجہ سے اس مکتب میں آ رہے ہیں. ورنہ صرف ظواہر کو دیکھ کے تو کوئی شیعہ نہیں بنتا, رسومات کو دیکھ کے تو کوئی شیعہ نہیں بنتا. ہم سے زیادہ رسومات ہیں دوسرے مکاتب کی طرف.
ہم سے زیادہ رسمیں ہیں. آپ دوسرے مکتبوں کے چلے جائیں, اسی سندھ میں آپ چلے جائیں, آپ کو ایسی ایسی رسمیں ملیں گی. رسم کی وجہ سے کوئی شیعہ نہیں بنتا. لوگ متاثر ہو رہے ہیں فکر ابی عبداللہ الحسین کی وجہ سے. گاندھی کس چیز سے متاثر ہے؟ فکر امام حسین سے. آج لوگ نہج البلاغہ پڑھ کے شیعہ ہو رہے ہیں. آج لوگ صحیفہ سجادیہ پڑھ کے شیعہ ہو رہے ہیں. آج لوگ کلمات قصار پڑھ کے شیعہ ہو رہے ہیں. آج لوگ قرآن کی وہ تفسیر جو اہل بیت نے کی ہے اس کو پڑھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ شیعہ ہو رہے ہیں. اب یہی چیزیں جب ہمارے اندر آئیں گی, آپ معاشرے میں گھومو گے, پھر وہ مولا امیر کے اس جملے پر فائز ہو جاؤ گے کہ مولا فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا.